الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من جاء بالبينات الواضحة والحجج الراجحة والبراهين القاطعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. کافی عرصے سے سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بیان چل رہا تھا. اس سلسلے میں کئی روایات بیان کر چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کیسی تھی، اس کا رنگ کیسا تھا، کہاں پہ واقع تھی، مہر نبوت پہ کچھ لکھا ہوا تھا یا نہیں تھا. مختلف روایات اس بارے میں بیان ہو چکی. بعض حضرات نے مہر نبوت کو کبوتری کے انڈے کے ساتھ تشبیہ دی، بعض نے چکوری کے انڈے کے ساتھ، بعض نے یہ بیان کیا کہ مہر نبوت بند مٹھی کی طرح تھی، اور بعض نے بیان کیا کہ بالوں کا ایک مجموعہ تھا. تو جس صحابی نے جس انداز کے ساتھ مہر نبوت کا مشاہدہ کیا، اس نے وہی اپنے الفاظ میں بیان کیا. باقی علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کا رنگ بدلتا رہتا تھا. اس سلسلے میں ایک روایت بیان ہوئی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا اہتز لہ عرش الرحمن، کہ رحمان کا عرش اس کے لیے حرکت میں آ گیا. تو وہ جو روایت بیان ہوئی اسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا تذکرہ تھا. آگے ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، مہر نبوت کے اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی
اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں بھی تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کی علامت تھی، نشانی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے۔ فارس ایران اور ماورا کے شہروں کو کہا جاتا تھا، تو اصفہان کے رہنے والے تھے۔ مذہب کے اعتبار سے مجوسی تھے۔ ان کا جو والد تھا علاقے کا بڑا زمیندار، چودھری قسم کا آدمی تھا۔ وہ حضرت سلمان سے انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے۔ محبت کی وجہ سے ان کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار آتش کدے کی حفاظت کے لیے، آتش کدے کی خدمت کے لیے ان کو بھیج دیا کرتے تھے۔ چنانچہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ والد نے مجھے بھیجا کسی زمین کے خراج کے سلسلے میں۔ والد صاحب خود مشغول تھے، جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مجھے بھیجا خراج اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے۔ میں جب وہاں جانے لگا تو فرماتے ہیں راستے میں ایک جھونپڑی تھی، وہاں سے انتہائی خوبصورت آواز آ رہی تھی۔ میں جب وہاں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انجیل کی تلاوت کر رہے ہیں انتہائی خوبصورت انداز میں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے ان کی عبادت بڑی پسند آ گئی۔ میں وہاں بیٹھ گیا، کافی ٹائم میں نے گزارا۔ والد انتظار میں تھے کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر میں والد کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اتنی دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ میں نے کہا مجھے ان لوگوں کا طریقہ کار بڑا پسند آیا۔ تو والد کہنے لگے نہیں، ان لوگوں سے بچو، ان لوگوں سے اجتناب کرو، تمہارا جو دین ہے وہ بالکل صحیح ہے، وہ دین تمہارے دین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ نہیں، ان کا جو مذہب ہے ہمارے مذہب سے کہیں زیادہ بہتر۔ والد نے روک دیا وہاں جانے سے، لیکن ان کو مزہ آیا تھا، ان لوگوں کی عبادت پسند آئی تھی۔ چنانچہ اگلے دن پھر وہاں پہنچے۔ والد نے پھر ڈانٹا، سختی سے روکا۔ تیسرے دن پھر چلے گئے، والد نے ان کی پٹائی کی اور پھر ان کو باندھ دیا استبل میں گھوڑوں کے ساتھ کہ جو گھوڑوں کی غذا ہے وہی تمہاری غذا ہوگی اگر تو باز نہیں آتا۔ حضرت سلمان فارسی نے اس جھونپڑی والوں سے معلوم کر لیا تھا کہ اس مذہب کا مرکز کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ملک شام میں ہے۔ ساتھی تو ان کے تھے جو ان کے پاس آتے رہتے تھے، والدہ کبھی کبھار ان کے لیے کھانا بھیج دیا کرتی تھی۔ تو ساتھیوں سے اس نے کہا ٹھیک ہے مذہب تبدیل کر چکا ہوں لیکن ہماری دوستی برقرار ہے، تم میرا ایک کام کرو، فلاں جگہ پہ جھونپڑی ہے وہاں جا کر ان کو یہ بتا دینا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، ان کو بتا دینا کہ والد نے مجھے زنجیروں کے ساتھ جکڑ کر یہاں باندھ رکھا ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے جا کر جھونپڑی میں جو ان کا استاد تھا اس کو سارا واقعہ سنایا تو وہ انتظار میں تھا کہ شام سے جب تاجروں کا کوئی قافلہ آئے گا تو پھر اس کا کوئی بندوبست کروں گا،
جب شام سے قافلہ آتا تاجروں کا، وہ پہلے اس کے پاس جاتے تھے، پادری کے پاس جاتے تھے، اس سے دعائیں لیتے تھے۔ تو اس نے کہا کوئی قافلہ آئے گا تو پھر اس کا کوئی بندوبست کریں گے۔ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نے خود ایک لوہار کو پیسے دے کر بھیجا، وہ آیا، اس نے ان کی زنجیریں توڑ ڈالیں، سلمان فارسی کو آزاد کر دیا، قافلے والے اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں شام جا کر اس نے لوگوں سے معلومات لیں کہ اس مذہب کا بڑا عالم کون ہے، تو لوگوں نے ایک پادری کے بارے میں بتایا۔ یہ اس پادری کے پاس چلا گیا، اس کی خدمت میں رہنے لگا، اس سے فیض حاصل کرنے لگا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی۔ اس میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا 250 سال، بعض نے لکھا ہے 300، بعض نے 350، لیکن 250 سال تو متعین ہے۔ جب عدد اقل اور عدد اکثر میں اختلاف ہو تو پھر کم عدد جو ہوتا ہے وہ تو یقینی ہوتا ہے، تو 250 سال بہرحال یقینی ہے ان کی عمر تھی۔ تو کافی عرصہ انہوں نے اس پادری کے ساتھ گزارا، لیکن وہ اچھا آدمی نہیں تھا، لوگوں کو ترغیب دیتا تھا مال خرچ کرنے کی، لوگ اس کو چندہ وغیرہ دیتے رہتے تھے لنگر کے لیے، غریب عوام کو کھلانے کے لیے، لیکن وہ ان غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا تھا، خود جمع کرتا تھا۔ 7 مٹکے اس نے جمع کیے تھے، سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگ کہنے لگے بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ سلمان فارسی فرمانے لگے نہیں، اچھا آدمی نہیں تھا۔ لوگوں کو جا کر اس نے مٹکے دکھائے کہ جو مال اس کے پاس آتا تھا بجائے غریبوں پہ خرچ کرنے کے یہ خود جمع کرتا رہتا تھا۔ تو پھر لوگ بھی بڑے غصے میں آ گئے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے بجائے دفنانے کے اس پادری کو سولی پر لٹکا کر اس کی لاش کو سنسار کیا کہ ہم تو اسے کیا سمجھتے رہے اور یہ کیا نکلا، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ تو اس کے بعد جو اس کا جانشین آیا، جو اس کا خلیفہ آیا، ہاں وہ صحیح تارک الدنیا تھا، وہ عبادت گزار آدمی تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کی خدمت میں رہنے لگے، ان سے فیض حاصل کرتے رہے۔ جب کچھ عرصہ گزرا اور ان کا بھی آخری وقت قریب آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کافی عرصہ میں نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، اب آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں تو مجھے بھی تو کوئی راستہ بتائیں، میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت عیسائیت کا صحیح پیروکار تمہیں صرف ایک آدمی ملے گا موصل میں، وہاں چلے جانا، اس سے جا کر فیض حاصل کرنا کہ وہ صحیح عیسائیت کا پیروکار ہے۔ چنانچہ وہاں چلے گئے، اس کی خدمت میں رہنے لگے، ان کی خدمت کرتے رہے، کافی عرصہ ان کے ساتھ گزارا۔ وہ بھی انتہائی اچھا آدمی تھا، عبادت گزار تھا، تارک الدنیا تھا۔ پھر جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے پھر ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اب میں کہاں جاؤں، مجھے کوئی ٹھکانہ بتا دیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے کہا میرے مرنے کے بعد نصیبین نامی مقام میں تمہیں ایک راہب ملے گا، وہ صحیح معنی میں راہب ہے، وہ صحیح معنی میں عیسائیت کا پیروکار ہے، اس کے پاس چلے جانا، اس سے فیض حاصل کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ زندگی کا کافی حصہ ان کے ساتھ گزار کر پھر وہاں چلے گئے نصیبین میں، پھر ان کی خدمت کرتے رہے، ان سے فیض حاصل کرتے رہے، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان سے پوچھنے لگے کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے پتہ بتایا کہ ہمارے طریقے کا ایک راہب تمہیں عموریہ نامی جگہ میں ملے گا،
تو وہاں چلے جانا عموریہ کے راہب کے پاس۔ چنانچہ وہاں سے آیا عموریہ راہب کے پاس، ان کی خدمت میں رہنے لگا، ان سے فیض حاصل کرنے لگا۔ یہاں انہوں نے کچھ تجارت شروع کی، کافی تعداد میں بھیڑ بکریاں جمع کر لیں۔ تجارت کے بھی بڑے ماہر تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو آخرکار جب ان کی وفات کا بھی وقت قریب آیا، ان کی عمر تو بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے آخر میں پھر عرض کیا کہ میرے لیے بھی کوئی راستہ متعین کر دیجئے، میں یہاں سے نکل کے کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب آخری نبی ان کی بعثت کا وقت ہے، تو اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں رہی، اب وہاں چلے جانا، وہ آخری نبی ہیں، انبیاء کا سلسلہ ان پہ ختم ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ تو اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو علامات بتائیں کہ وہ ایسی جگہ میں ہجرت کر کے آئیں گے جہاں کثرت سے کھجوروں کے درخت ہوں گے، اور وہ سخت پتھریلی اور کنکریلی زمین ہوگی، اور وہاں 2 میدان ہوں گے، وہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اور اس نبی کی نشانیاں بیان کی۔ ایک نشانی یہ بیان کی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری علامت یہ بیان کی کہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسری علامت انہوں نے یہ بیان کی کہ بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ نشانیاں انہوں نے بیان کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کافی تعداد میں بھیڑ بکریاں جمع کر چکے تھے، تو ایک دن ایک قافلہ آیا جو کہ اسی علاقے کی طرف جا رہا تھا۔ تو انہوں نے قافلے والوں سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلو، اس علاقے میں لے چلو، میں یہ ساری بھیڑ بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ تو انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، بھیڑ بکریوں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اور جب وہاں وادی قرا میں پہنچے تو انہوں نے دھوکے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو غلام ظاہر کر کے بیچ دیا، ایک راہب کہ یہ ہمارا غلام ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے پاس رہنے لگے۔ پھر وہاں ایک اور راہب آیا جو اس کا چچا زاد تھا، اس نے کافی سارا مال دے کر حضرت سلمان فارسی کو اس راہب سے خرید لیا، وہ اپنے ساتھ لے گیا، کیونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی صحت اچھی تھی۔ تو اس نے کہا میرے باغات ہیں، باغات کی دیکھ بھال کے لیے مجھے ایسے آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو وہ ساتھ لے گیا۔ حضرت سلمان فارسی ان کی خدمت میں رہنے لگے، تو وہاں ان کو اندازہ ہوا کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے۔ ایک مرتبہ جب وہ کام میں لگے ہوئے تھے تو ایک آدمی نے آ کر ان کے مالک کو، آقا کو اطلاع دی کہ وہ نبی جس کا لوگ انتظار کرتے رہے وہ آ چکا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ درخت کی کاٹ چھانٹ میں مشغول تھے۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو نیچے آ کر پوچھ لیا کہ کس کا تذکرہ ہو رہا تھا، کس کی بات چل رہی تھی۔ مالک نے ڈانٹا کہ تو غلام ہے، تیرا ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں، تو اپنا کام کر۔ بہرحال ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ چنانچہ پہلی علامت دیکھنے کے لیے انہوں نے کچھ کھجوریں ساتھ لیں۔ روایات میں مائدہ کا لفظ آیا ہے جو کہ دسترخوان کو کہتے ہیں، تو دسترخوان انہوں نے لیا، دسترخوان میں تازہ کھجوریں تھی، اور لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے سلمان یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ محدثین نے یہ اشکال اٹھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سلمان فارسی کی پہلی ملاقات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر خطاب کیسے فرمایا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب ملا علی قاری یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نور نبوت کے فیضان سے معلوم کر لیا کہ ان کا نام سلمان فارسی ہے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے ان کے آنے سے قبل جبریل علیہ السلام نے ان کے بارے میں بتا دیا ہو کہ یہ آنے والا ہے۔ اور تیسرا احتمال یہ بیان کرتے ہیں کہ ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نام پوچھ لیا ہو۔ بہرحال ان جوابات کا مقصد یہ تھا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اگر ملا علی قاری کا عقیدہ یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، پھر اتنے جوابات دینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ جوابات اس لیے دے رہے ہیں نا کہ عقیدہ ان کا یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہلی علامت کو جانچنے کے لیے کھجوریں لے کر وہاں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارفعها، اٹھاؤ اس کو، فإنا لا ناکل الصدقہ، بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ ہم سے مراد محدثین لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی جماعت مراد لی کہ ہم انبیاء کی جماعت صدقہ نہیں کھاتے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی صدقہ نہ کھانا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ انا سے مراد آپ نے اہل بیت لیے کہ ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے، لہذا اٹھاؤ۔ بعض لکھتے ہیں کہ اٹھانے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو واپس لے جاؤ، مطلب یہ تھا میرے سامنے سے اٹھاؤ، میں نہیں کھاتا، صحابہ میں تقسیم کرو۔ دوسرے دن وہ آئے، پہلی علامت، پہلی نشانی پوری ہو گئی جو اموریہ کے راہب نے بتائی۔ دوسرے دن پھر آئے، کھجوروں کا دسترخوان لے کر، تازہ کھجوریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان یہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ چلتا ہے، اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول اس لیے نہیں کیا کہ صدقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور ہوتا ہے من الاعلیٰ الی الادنیٰ، جو اعلیٰ ہوتا ہے وہ ادنا کو دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ہدیہ تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی محبت حاصل کرنے کے لیے اس میں ادنا اعلیٰ کو چیز پیش کرتا ہے، تو ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے۔ باقی بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ الہدایہ مشترکہ، ہدیہ اگر کسی کو دیا جائے تو وہ سب میں مشترک ہوتا ہے، اس کو تقسیم کرنا پڑتا ہے۔ یہ مسئلہ اختلافی ہے، صوفیاء کرام اس کے قائل ہیں، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہدیہ اگر کھانے پینے کی چیزوں کا ہے تو اس کو تو مجلس میں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کے علاوہ ہے، کوئی نقدی کسی کو پیش کرتا ہے تحفے میں، کوئی اور چیز پیش کرتا ہے، تو اس کا تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو دوسری مرتبہ آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ تو دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی جو راہب نے بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی رہتی تھی بین کتفیہ خاتم النبوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو ایک مرتبہ جب مالک نے اسے کام پہ لگا رکھا تھا، کام انہوں نے بہت جلدی مکمل کر لیا، مالک بڑا خوش ہوا۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا
کہ میں جانا چاہتا ہوں، قریب ہی مدینہ منورہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مالک نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے ہیں، چنانچہ مدینہ منورہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی صحابی کا جنازہ پڑھانے کے بعد وہاں قبرستان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی وہاں جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ سلمان مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک ہٹایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت کی زیارت کی، مہر نبوت کو چومتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ سارا واقعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا کہ اپنے مالک کے ساتھ عہد کتابت کر لے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ غلام مالک کے ساتھ یہ معاملہ طے کر لیتا ہے کہ جتنی قیمت آپ مانگتے ہیں میں آپ کے لیے جمع کر لوں گا، اس کے بعد آپ مجھ کو آزاد کر دیں۔ تو وہ جو ان کا مالک تھا یہودی، اس نے 2 شرطیں لگائیں۔ ایک تو اس نے 40 اوقیہ سونا مانگا، اور دوسری شرط اس نے یہ لگائی کہ کھجور کے 300 درخت لگانے ہوں گے، اور جب تک ان درختوں پہ پھل نہیں آتا اس وقت تک ان کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ اب کھجور کا پھل تو بڑی دیر کے بعد آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا منظور کر لے۔ کہیں سے کچھ سونا آیا جو کہ مقدار میں کم تھا، آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دیا کہ جاؤ اور یہ سونا لے جاؤ، اس میں سے مالک کو دے دو 40 اوقیہ۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کم ہے، 40 اوقیہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سونا کم تھا لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کم سونے میں سے 40 اوقیہ سونا اس کو دے دیا، وہ سونا پھر بھی بچ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور دوسری شرط جو اس نے لگائی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس باغ میں تشریف لے گئے، اور 300 پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے خود لگائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ویسے بڑی مدت کے بعد کھجور کا پھل آتا ہے، لیکن اسی سال ان درختوں پہ پھل آئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، سوائے ایک درخت کے۔ ایک درخت باقی رہ گیا، وہ خشک ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکھاڑا، اس کی جگہ دوبارہ پودا لگایا، تو پھر وہ بھی اسی سال پھل لے آیا۔ باقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لگایا ہوا درخت اس لیے خشک ہوا کہ معجزے میں اور کرامت میں فرق ہو جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامت ہوتی تو کرامت اور معجزے میں فرق ظاہر کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ درخت خشک ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ لگایا تو اسی سال اس پہ بھی پھل آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پھر اس نے آزاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ جب کوئی پوچھتا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ولدیت کے بارے میں کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو فرمایا کرتے تھے انا ابن الاسلام، کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے، یعنی ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ مقام ان کو ملا کیونکہ انہوں نے اسلام کے لیے، حق کو ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ تکالیف برداشت کی۔ کتنے لوگوں کی خدمت میں رہے، حق کی جستجو میں، حق کی تلاش۔ تو اصل میں اسلام کی قدر بھی ان لوگوں کے پاس تھی۔ ہمارے پاس اس لیے اسلام کی قدر نہیں ہے کہ ہمیں اسلام وراثت میں ملا ہے، ہمیں مفت ملا ہے، ہمیں اس لیے اس کی قدر نہیں۔ آج اگر کسی سے کہا جائے نماز پڑھو، فوراً جواب دیتا ہے کہ اسلام کوئی نماز میں ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے روزہ رکھو، آگے سے جواب دیتا ہے کہ اسلام کوئی روزے میں ہے۔ بھائی اسلام نام ہی ان اعمال کا ہے۔ کسی سے کہو داڑھی رکھو، جواب دیتا ہے کہ اسلام کوئی داڑھی میں ہے۔
اسلام تو نام ہی ظاہری اعمال کا ہے، اگر ان چیزوں کو نکال دیا جائے اسلام میں پھر بچتا کیا ہے؟ وہ جیسے ایک حکایت ہے، ایک آدمی کو شوق تھا کہ لوگ اسے بہادر کہیں، لوگ اسے شجاع اور بہادر شمار کریں، چنانچہ اس کے لیے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی لوہار کے پاس جا کر اپنی کمر پہ، اپنی پشت پہ شیر کا نقش بنواؤں، اس کو جب لوگ دیکھیں گے تو میری تعریف کریں گے اور مجھے بھی شیر کہیں گے، شیر کا لقب مجھے بھی آسانی سے مل جائے گا۔ چنانچہ لوہار کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ میری کمر پہ، میری پشت پہ شیر کا نقش بناؤ۔ تو لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا اور کیل اس کی پشت پہ رکھا، جب ایک ضرب لگائی تو یہ چیخ اٹھا۔ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ یہ پوچھتا ہے کہ کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا ابھی تو شیر کی دم بنا رہا ہوں، ابھی تو پہلی ہی ضرب لگی ہے اور تو چیخنے لگ گیا ہے۔ تو کہتا ہے دم چھوڑو، باقی شیر بناؤ۔ اس نے جب دوسری ضرب لگائی، یہ پھر چیخ اٹھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا سر بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے سر کو بھی چھوڑو، باقی شیر بنا دو۔ جب اس نے تیسری ضرب لگائی، یہ پھر چیخنے لگا۔ اس نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا شیر کا باقی دھڑ بنا رہا ہوں۔ کہتا ہے چھوڑو بس۔ تو اس نے کہا یہ کیسا شیر ہے کہ جس کا نہ سر، نہ جس کی دم، نہ جس کی ٹانگیں؟ تو یہی اسلام لوگ مانگتے ہیں کہ جس میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ داڑھی ہو، کوئی بھی پابندی نہ ہو۔ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام وراثت میں ملا، اس لیے ہمارے پاس اس کی قدر نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان تمام چیزوں کی پابندی ضروری ہو جاتی۔ جب آدمی نکاح کے موقع پر کہتا ہے نا کہ تزوج تو قبیل تو، جب اگلا پوچھتا ہے کہ کیا تجھے قبول ہے، یہ کہتا ہے ہاں مجھے قبول ہے، تو قبول کرنے کے بعد جب گھر میں آتا ہے، جب اس دواجی زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو گھر میں تو کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب بیوی مطالبے کرتی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فلاں فلاں چیز لانی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں نے تو صرف 2 ہی لفظ کہے تھے۔ تو بیوی اسے کہتی ہے کہ لفظ تو 2 ہیں لیکن اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، قبیل تو کہہ کر تو نے قبول تو کر لیا، اب اس کا نان نفقہ تیرے ذمہ ہے، اب اس کی رہائش کے لیے مکان کا بندوبست بھی تو نے کرنا ہے، اس کے پہننے کے لیے کپڑوں کا بندوبست بھی تو نے کرنا ہے، صرف 2 لفظوں کی بات نہیں ہوتی۔ تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے اور آخر میں ایک ضروری اعلان آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مسجد کا UPS جو ہے وہ خراب ہے، مرمت کئی مرتبہ کروانے کے باوجود بھی سیٹ نہیں ہو رہا اور نئے UPS پہ کافی خرچہ آ رہا ہے۔ میں نے حاجی صاحب کو مشورہ دیا، میں نے کہا پہلے محلے کے لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، سب نے اپنی استطاعت کے مطابق چندہ جمع کیا جو کہ بمشکل 12,000 ہوا ہے، جبکہ خرچ آ رہا ہے تقریباً 30-40 ہزار کا اندازہ۔ جی 18,000 جی 18,000 کا۔ تو محلے کے لوگ تو پہلے بھی کافی تعاون کر چکے ہیں، اب جو باہر سے تشریف لائے ہیں میں ان حضرات سے خصوصی طور پہ التماس کروں گا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، تمام جگہوں میں پسندیدہ جگہیں اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مسجدیں ہیں، تو ان جگہوں پہ خرچ کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے حسب استطاعت UPS کے لیے چندہ کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ وما علینا۔